अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और सैटरडे संडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतने दिन के बाद व्लॉग क्यों बनाया, कहाँ थी, क्यों थी, कैसे थी, सब बताऊँगी आपको। तो जी जो लोग नए हैं चैनल को देख रहे हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। और जी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह मेरी रोज़ वीडियो आएगी और उसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ अपने सेकंड चैनल के हिसाब से, और वैसे भी आप लोगों को बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम था तो मेरे हस्बैंड ने करवाई थी कल ये अपनी घर के साथ वाली, हमारे थोड़ी सी पौधे लगे हुए हैं, क्यारी बनी हुई है, इसको सफाई करवाई थी। लेकिन रात की आंधी तूफान और बारिश ने फिर से कैरी में इतने रैपर्स उड़ उड़ के आ गए थे कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था इन्होंने क्या सफाई करवाई है। तो वो बेचारे मुझे दिखाने के लिए कि ये मैंने करवाया, फिर से अपनी कैरी को साफ़ कर रहे थे। पौधों का ख़्याल मेरे हस्बैंड ही रखते हैं और ये कुछ पौधे हैं जो पहले के लगे हुए हैं, बड़े हो गए हैं, और ये छोटे-छोटे जो आपको पौधे, तो जी ये छोटे वाले पौधे जो हैं ये नए लगवाए हैं। तो इनको भी टाइम लगेगा बड़ा होने में, लेकिन जब आपके घर के आगे या घर के साइड पे कहीं पे भी ग्रीन रंग के पौधे लगे हो ना, तो इज़ाफ़ा हो जाता है खूबसूरती में, आपके घर की खूबसूरती में। तो जी मैं आज आप लोगों को 2-3 टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपनी सेहत की वजह से, तबीयत की वजह से अपसेट थी बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। जब इंसान की सेहत तबीयत ही फ्रेश ना हो या ठीक ना हो, फिर और उसको काम करने बहुत मुश्किल लगते हैं। इसी तबीयत के साथ मैंने अपने घर के काम किए हैं सारे, अपने बच्चों के काम किए, लेकिन वो शायद बहुत मेरी मजबूरी थी, व्लॉग बनाना मेरा शौक़ है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया और मैंने बाकी घर के काम बड़ी हिम्मत करके मैंने वो किए। तो आज छुट्टी वाला दिन है, सैटरडे है, और जी सैटरडे संडे बच्चों का और हस्बैंड का होता है ऑफ। तो जी नाश्ते की कोई इतनी जल्दी नहीं होती, और बच्चे सुबह उठते हैं ना, जो भी उनको मिलता है फ्रूट, कोई ब्रेड, कुछ भी उनको कप केक रखे होते हैं वो खा लेते हैं। मैं किचन में आई और मैंने आलू अंडे फ्रेश बनाया सुबह के लिए सालन। सुबह सालन लेते हैं मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, और दही होती है एक एक प्याली भर के। तो अंडा किसी भी फॉर्म में आप को लेना चाहिए बच्चों को और आपको। तो मैं कभी कुछ कैसा बना देती हूँ, कभी कैसा बना देती हूँ। तो आज मैंने ये हल्के शोरबे वाले, ग्रेवी वाले कह लें, शोरबा अच्छा लगता है हमें, हमारी फैमिली पसंद करती है शोरबा, और आलू अंडे तो होते भी शोरबे वाले ही। तो ये मैंने नाश्ते के लिए फ्रेश सालन बनाया था, और बच्चे और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके नाश्ता कर लिया था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे अंडे नहीं खाते या हम खुद नहीं खाते, और बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है अंडों से, लेकिन खाने चाहिए। मैंने छोटे बच्चे के लिए अलग निकाल दिए कि शायद वो मिर्ची वाला ना खाए, सबसे छोटा मोहम्मद इस्माइल है उसके लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और हम खा लेते हैं, और बॉयल एग तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो जी नाश्ता वगैरह करके हम फ़ारिग हो गए, तो उसके बाद मैं बाहर आई थी दाऊद की हेल्प से। मैं ये हमारे माशाल्लाह इतना खूबसूरत, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा हुआ है, मेरे सहन में लगा हुआ है लीमू का एक दरख्त लगा हुआ है। पहले छोटा सा एक ये हमने नर्सरी से पौधा लिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये दूसरा फल है इसका जो इसमें लगा हुआ है। और नीचे देखें, इतना मुझे दुःख होता है जब वो लीमू खुद ही गिर जाते हैं ना, मतलब थोड़ी सी में गलते तो नहीं है लेकिन ज़्यादा ओवर पक जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। सारी साइडों पे देखें 15-20 लीमू अब ये ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन दरख्त में इतने लीमू हैं, आप गौर से देखेंगे ना ऐसे लग रहा है पत्ते कम हैं और लीमू बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक मुझे पता चला है कि मेरे टाउन में एक घर में नहीं है, नहीं तो हमारे टाउन में बहुत सारे लोगों के घरों में लीमू लगे हुए हैं, दरख्त मतलब लगे हुए हैं। तो मुझे समझ भी नहीं आती कि मैं इनको किसके घर भेजूँ, क्योंकि मैंने खुद लास्ट ईयर मैंने तोड़ के इनका रस निकाल के वो फ्रीज़ कर लिया था। वो भी करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे मैं रखती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं तोड़ रही थी इनको कि मैं अपने नेबर्स में इनको भिजवा दूँ जिस घर में नहीं है लीमू लगे हुए। तो लीमू तो ज़ाहिर है हर वक़्त की ज़रूरत है और हर मौसम की ज़रूरत है। तो जी मैं इसलिए ये लीमू तोड़ी थी। अच्छा जी, मैं आप लोग देखें मैं लीमू तोड़ी हूँ, साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। कभी भी जो मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। कभी भी अपने उस डॉक्टर के पास जाएँ जो एक आपके मसले से
آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اس کا وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو. آپ کو ایز اے خواتین کوئی گائنی ایشو ہے یا کوئی آپ لیور کے پیشنٹ ہیں، مطلب جو بھی آپ کو ایشو ہے، معدہ آپ کا خراب ہے، تو سب چیزوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا میڈیسن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں. عام ڈاکٹر جو MBBS ہوتے ہیں وہ ہوتے تو ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کی پریکٹس یا ان کو اتنی تجربہ کہہ لیں یا انفارمیشن میرے خیال میں اتنی نہیں ہوتی. ایسا ہوا کہ میں نزدیکی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے مجھے چیک کیا اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا مجھے وہم میں مبتلا کر دیا کہ جی آپ کو کوئی ایسا مطلب تھوڑا سا ایشو ہے، آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی رسولی ہے یا کچھ ایسے کر کے نا. تو میں پھر میری جو ڈاکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر، میں ان کے پاس گئی. الحمدللہ میرے ٹیسٹ ہوئے، میری رپورٹس ہوئی، میرے الٹرا ساؤنڈ ہوئے. الحمدللہ سارے پروسیجر میں 1 سے 2 ہفتے مجھے لگ گئے. لیکن میں ان 2 ہفتوں میں بہت زیادہ اپسیٹ بھی، ڈپریشن میں بھی آ گئی، اپسیٹ بھی رہی. لیکن اتنے ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ ہونے کے بعد الحمدللہ میں ٹوٹلی الحمدللہ کا بہت احسان ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سارے میرے رپورٹس اور سارے میرے الٹرا ساؤنڈ بالکل ٹھیک آئے ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر تھیں وہ سمپل MBBS تھیں، انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی. تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایشو زیادہ فیل ہو رہا ہے نا، ہاں نزلہ زکام بخار کی تو یہ لوگ دے دیتے ہیں میڈیسن، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ سویئر کنڈیشن ہے تو آپ پروفیسر ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو یہ والا مسئلہ تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. سیچرڈے ہے آج اور میں نے بہت سارے کپڑے استری کیے، اور میں یہ چیئر سے اٹھا کے لائی ہوں جو میں نے استری کیے تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ان میں بل پڑ گئے ہیں تو ساری میری استری آگے پیچھے ہو گئی ہے. تو میں نے یہ اپنے ہسبینڈ کی شرٹس ڈھیر ساری، پینٹس ڈھیر ساری، اور جی پھر میں 1 سے 1.5 ماہ کے لیے فری ہو جاتی ہوں جب ایک ساتھ. اور میں استری ٹیبل پہ اتنی دیر نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو میں نیچے سیٹنگ کر لیتی ہوں ٹی وی لاؤنج میں، یا کہیں پہ بھی ٹی وی لگا لیتی ہوں، بیٹھ کے پھر میں استری کر لیتی ہوں. کئی لوگوں کو لگتا ہے بیٹھ کے کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے بہت زیادہ استری کرنا ہے نا، جیسے میں نے ساری یونیفارمز، بچوں کی 3-3 4-4 یونیفارمز ہیں، میں نے ساری استری کر لی، اور ہسبینڈ کے کپڑے استری کر لی. کل ہم نے جانا ہے کہیں، اس کے کپڑے میں نے استری کر لی. یہ والے ہم نے اتوار کو جانا تھا اور یہ صبح ہو چکی ہے، اتوار والا دن شروع ہو چکا ہے. تو یہ میں نے رات کو، سیچرڈے کی رات کو میں نے استری کر کے رکھ دیے تھے، آئرن کر لیے تھے سارے کپڑے. تو یہ میرا ڈریس ہے، اورینٹ سے میں نے لیا تھا، اور فرسٹ ٹائم میں پہنوں گی. اور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا. تو میں اتوار کو کہیں جانا تھا، یہ صبح ہو چکی تھی، ناشتہ ہم نے کر لیا تھا، تو میں نے سب کے کپڑے رکھ دیے تھے کہ بچے پہن لیں گے، اور میں نے اپنا بھی نکال دیا تھا. استری کرنے آئرن ہو کے رکھے ہو نا کپڑے استری کر کے، تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے آپ نے کہیں جانا ہے تو جی نکالو اور پہن کے چلے جاؤ. لیکن ٹائم بہت لگتا ہے اگر آپ ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں نا. میں جمع کر لیتی ہوں ایک ساتھ ہی. یہ ایک بیگ ہے جس کو میں ریڈی کرتی ہوں، کہیں پہ بھی ہم نے جانا ہو. بچوں کا ٹاول ہوتا ہے اور ایک ڈریس ہوتی ہے، اور اس میں ان کی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھ لیتی ہوں، تاکہ نا 3 بچے، تینوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھ لیتی. یہ بیگ مجھے میری بہن نے گفٹ کیا تھا، اور یہ میرے بہت کام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. گفٹ دینے والے سے تو بہت محبت ہو جاتی ہے جو گفٹ دیتا ہے. تو جی یہ میں ایسے اپنے بچوں کے کپڑے ریڈی کر کے کہیں بیڈ پہ، کہیں صوفے پہ، کہیں پہ بھی چیئر پہ رکھ دیتی ہوں. تو وہ اپنا منہ ہاتھ خود ہی دھوتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اور آ کے اپنے اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں. تینوں بچوں کے میں نے کپڑے اور ان کے سینڈلز ریڈی کر کے رکھ دیے تھے تاکہ وہ ریڈی ہو جائیں. تو جی اتوار والے دن اچانک ہمیں آیا صبح ناشتے کے وقت فون کہ آپ لوگوں کی ہماری طرف دوپہر کی دعوت ہے، عید میلاد النبی کی وجہ سے محفل میلاد ہے، اور جی وہاں پہ بریانی کی دیگیں بنیں گی اور آپ لوگ آ جائیں. بریانی اور وہ بھی دیگ والی کس کو نہیں پسند. تو ہم تو، اور خاص طور پہ عورت تو کتنی خوش ہو جاتی ہے نا اچانک سے کہیں سے دعوت آ جائے. تو میں بھی بڑی خوش ہوئی، میں کہ چلے آج میری چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، بہت گھر میں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں. تو ہم نکل گئے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد. تو میں آپ کو اپنی گلاسز دکھا رہی ہوں. یہ میں دھوپ وغیرہ میں گاڑی میں جب بھی بیٹھے ہوں، بہت گرمیوں میں سفر کیا ہے تو جب یوز کرتی ہوں. یہ تھوڑا سا نظر کا بھی مسئلہ ہے، تو دور سے دور کی کوئی چیز پڑھنی ہو یا فوراً سے کچھ دیکھنا ہو، کوئی اچھا ڈیزائن نظر آ جائے فوراً سے دیکھنا ہو، تو یہ بھی میں نے بالکل سامنے رکھی ہوئی ہے. میں نے یہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اپنے سوٹ سے میچنگ کر کے، وہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں. بتائیے گا کیسی لگ رہی ہیں، فل میچ ہیں کہ نہیں. تو بہت ایکسائٹیڈ بچے اور میں بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور میں دکھا رہی تھی کہ لاسٹ میں کہیں گئی تھی تو یہ میرے
ایئر رنگز ہیں یہ بھی یہاں پہ میں نے اتار کے رکھ دیے تھے، تنگ ہو جاتا ہے انسان پہن پہن کے اتنی ٹائم، کانوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بچوں کو پتہ لگ جائے ہم نے کہیں جانا ہے تو وہ صبح سے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، مما کب جائیں گے کب جائیں گے؟ ہمارے ٹاؤن سے نکلو تو یہ امتیاز سپر مال بنا ہے اور اس کی بہت زیادہ ہمیں سہولت ہو گئی ہے۔ لاسٹ میں نے گروسری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ میں اپنے ٹاؤن کے شاپ سے لے آئی تھی، طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے انشاءاللہ اس کا ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم پہنچ گئے تھے، 15 منٹ بیٹھے گپ شپ کی اور انہوں نے جاتے ہی ہمیں اتنی مزیدار بریانی پیش کی، اور چنا پلس چکن بریانی تھی یہ۔ اور بچے جب کہیں نئی جگہ پہ چلے جائے تو کھانا وہ کم ہی کھاتے ہیں، کھیلنے میں اور آپس میں ہلا گلا کرنے میں زیادہ مگن ہو جاتے ہیں۔ میں نے بریانی کی ویڈیو بنائی اور میں نے فون اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور اس کے ساتھ کیونکہ رش بہت ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ چیزیں سرو ہو رہی تھیں، تو میں نے سمجھا صرف بریانی ہے، لیکن اس کے ساتھ رائتا بھی تھا، فروٹ بھی تھا، کولڈ ڈرنکس بھی تھی، اور ایک اسپیشل مٹھائی بھی تھی۔ لیکن بچے میرے اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے، میں نے کہا ان کو کھانا کھلا لوں، اگر یہ بھوکے رہ گئے تو انہوں نے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر میں کہنا ہے ماما بھوک لگ رہی ہے۔ اور پھر میں نے اوپر محفل ہو رہی تھی میلاد کی، اس میں بھی جانا تھا، تو اس لیے میں نے صرف بریانی کی پہ ہی فوکس رکھا، اور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بریانی ہم کھانے کہاں سے ہم آئے۔ تو کہیں پہ اچانک کسی، آپ لوگ جو بھی خواتین سن رہی ہوں گی وہ فیلنگ سمجھتی ہیں، کہیں سے اچانک فون آ جائے تو کتنا مزہ آتا ہے نا، آج کا کھانا میری طرف ہے۔ تو جی کھانا شانا کھا لیا، 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے، واپسی کے لیے نکل آئے، اور جی شام کا وقت ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو نا تو آپ لوگ دعا ضرور مانگا کریں، اپنی ایک تو شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دن دکھایا، اور نیکسٹ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا دن بھی ہمارے لیے خوشیوں سے بھرا ہو اور صحت تندرستی کے ساتھ ہو۔ غروب ہوتا ہوا سورج، صرف سورج نہیں غروب ہو رہا ہوتا، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے سورج غروب ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب اس پتہ نہیں کس کی صبح ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے نا ضرور دعا مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے مانگیں گے نا دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرا تو خود کا ایکسپیرینس ہے یہ نا، کہ میں جو بھی اس وقت دعا مانگتی ہوں نا تو انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، اور جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم انشاءاللہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ فکر نہیں تھی کہ میں نے کچھ پکانا ہے۔ دوپہر کی دعوت ہے لیکن ہمیں عصر کی نماز کے بعد کھانا ملا، اور یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہاں پہ گھر کے پیچھے بالکل ہے، یہاں پہ بچے کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے ہیں۔ تو ابھی میرے بچے آئس کریم لینے گئے ہوئے تھے، میں بیٹھی تھی گاڑی میں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ آئندہ اچھے اچھے ولاگز آئیں گے، چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو جی نئے نئے میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے کل تک لیں دے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔